نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دھرم کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بدلے نہ آپ کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جو اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہ اللہ کی رہنمائی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو اللہ کی رہنمائی کا انکار کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش ہوتی تھی اور آپ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ یہودی، نصارہ، مشرک، کافر، یہ سب لوگ ایمان قبول کرنے والے بن جائیں اور اس طرح ان سب کی آخرت بن جائے، عاقبت سنور جائے۔ دوسری طرف ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے کفر پر، اپنی گمراہی پر، اپنی ضلالت پر اڑے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کا، یہود کا اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ یہ تو اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دھرم کو نہ مان لیں۔ اس لیے ان کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی آپ حد سے زیادہ کوشش نہ کریں۔ آپ کی کوشش کے باوجود اگر یہ راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے ان کے ایمان کو لے کر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، کہ اصل رہنمائی تو اللہ کی رہنمائی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب سچا دین فقط دین اسلام ہے۔ جہاں تک تمہارے مذہب کی بات ہے، یہودیت کی، عیسائیت کی، تو وہ محرف ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ اپنے وقت میں وہ شریعتیں تھیں، پیغمبر تھے، ساری باتیں تھیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب تو مسلمان وہی سمجھا جائے گا روئے زمین پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا دم بھرے گا، سابقہ پیغمبروں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی قرآن اور حدیث کا علم آ جانے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ اب جس دین میں انسان کی نجات ہے وہ دین اسلام ہے۔
ظاہر ہے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے دھرم ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ بعض دھرم تو ایسے ہیں کہ ان کے ماننے والے اپنے کو نسلی سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کو نسلی مذہب سمجھتے ہیں اور خود اپنے کو بھی نسلی سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دھرم میں کوئی نیا آدمی آئے، جیسے یہودی ہیں۔ تو یہودی اپنے مذہب کو نسلی مذہب سمجھتے ہیں، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب میں آؤ، ہمارے دھرم میں آؤ۔ یہودیوں کے علاوہ بھی اس طرح کے اور بھی کئی مذاہب ہیں کہ جن مذاہب کے ماننے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت نہیں دیتے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ وہ اپنے آپ کو نسلی سمجھتے ہیں، مذہب کو بھی اور خود اپنی ذات کو بھی۔ لیکن بہت سے مذاہب ایسے بھی ہیں جن کے ماننے والے کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگ بھی ہمارے مذہب میں آئیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں یہاں بھی۔ تو عیسائیوں کے یہاں یہ چیز ہے، عیسائی اپنے مذہب کو عالمی مذہب کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں مذہب تو ہمارا ہی ہونا چاہیے، یہی حق ہے۔ اس لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، ان کی مشینریاں ہر جگہ کام کرتی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، پنجاب میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب ہمارے پنجابی باغ محلے سے ہمارے اپنے لوگوں کی جماعت امرتسر گئی تھی تو وہاں ایک گاؤں میں چرچ بنا ہوا تھا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں عیسائیوں کا کوئی گھر نہیں تھا۔ عیسائیوں نے سکھوں پر محنت کی اور کچھ سکھوں کو عیسائی بنا لیا، کرسچن بنا لیا، اور پھر کچھ کرسچن جب بن گئے سکھ تو پھر عیسائیوں نے وہاں باقاعدہ چرچ بھی بنایا۔ اب وہ باقاعدہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا حال دیکھیے کہ صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے علاوہ اور دھرموں میں بھی عیسائی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو بڑی ان کی کوششیں ہیں، ہاسپٹلوں کے بہانے، کالجوں کے بہانے، غریبوں کی مدد کے بہانے۔ عیسائیوں نے عیسائیت کو پھیلانے کی سن 47 سے پہلے بھی بہت کوششیں کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو لے کر آدمی کو ہمیشہ حرکت میں رہنا چاہیے، دیندارانہ ماحول میں رہنا چاہیے، دین کا داعی بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا داعی نہیں بنیں گے تو دنیا کے اور مذاہب اور ان کے ماننے والے وہ ہمیں اپنا مدعو بنا لیں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ قرآن اور حدیث کا علم آ جانے کے بعد آپ ان لوگوں کی بات میں آ گئے اور عیسائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر عیسائی بن گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا دنیا میں اور آخرت میں میرے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مرتد کی سزا قتل ہے اور آخرت میں تو جہنم کا جیل خانہ ہے ہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے، یعنی یہودی، عیسائی، تورات، انجیل، انہیں کتابیں ملی اپنے زمانے میں، تو وہ لوگ جن کو ہم نے آسمانی کتابیں دی ہیں اور وہ ان کو کما حقہ پڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں قرآن سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ساری وضاحتیں آ چکی تھی۔ تو جو کھلے دل سے حق کا طالب بن کر تورات پڑھتا ہے یا انجیل پڑھتا ہے اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات سے ان کتابوں کی تعلیمات کا موازنہ کرتا ہے، تقابل کرتا ہے، اور جب دونوں میں مماثلت پاتا ہے، یک رنگی پاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں بڑا تعصب ہے۔ یہ اول تو یہ کہ قرآن کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو تعصب کا چشمہ لگا کر پڑھتے ہیں۔ ہاں البتہ عیسائیوں کے یہاں نرمی ہے، یہ کھلے دل سے، ان میں بڑے ایسے لوگوں کی بھی تعداد ہے عیسائیوں کی جو کھلے دل سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی معلومات کے سلسلے میں ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اپنے مذہب کی تعلیمات سے مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور نتیجے میں بہت سے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ میں، یورپ میں، ان کنٹریوں میں زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائیوں میں سے ہے، یہودیوں میں اتنے لوگ نہیں ہیں، زیادہ قبول کرنے والے عیسائی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ
کہ ان کے یہاں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کھلے دل سے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو کھلے دل سے ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا وہ ایمان لائے گا، اور جو تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرے گا تو یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی، اور آخرت کا خسارہ تو یقینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔